میرے ہاتھ سے سٹاپ ریکارڈنگ والا بٹن دب گیا تھا، جس کی وجہ سے کل کی سبق کی ریکارڈنگ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ میں جلدی سے کل کا سبق بھی دہرا دوں، اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم انشاءاللہ آج کا سبق بھی شامل کریں گے۔ کل کے سبق میں ہم نے منادہ کے حوالے سے پڑھا تھا۔ میں جلدی عرض کر دوں، یہ بات تو اب آپ کے لیے روزی روشن کی طرف واضح ہے کہ 4 مقامات وہ ہے جہاں مفعول بھی کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے، اور ان 4 مقامات میں سے پہلا مقام سماعی ہے، عربوں سے ایسے ہی سنا گیا ہے، جبکہ اس کے علاوہ جو بقیہ 3 مقام ہیں وہ قیاسی ہیں۔ اور قیاسی کا مطلب یہ ہے کہ وہ باقاعدہ ایک قاعدے پر مبنی ہے۔ اس میں سے دوسرا مقام 4 مقامات میں سے، اور قیاسی مقامات میں سے مقام نمبر 1 وہ ہے جس کو آپ نے تحذیر کے نام سے پڑھا، اور ان 4 مقامات میں سے تیسرا مقام اور قیاسی مقامات میں سے دوسرا مقام وہ ہے جس کو آپ نے ما عزمن عاملہ علی شریعت تفسیر کے نام سے پڑھا، اور ان 4 مقامات میں سے آخری اور چوتھا مقام، جبکہ یہ قیاسی مقامات میں سے تیسرا مقام یہ منادہ ہے۔ 4 مقامات میں سے آخری اور چوتھا مقام منادہ ہے۔ منادہ کا لغوی معنی ہے جس کو پکارا جائے۔ پکارنے والے کو منادی کہتے ہیں، ندا کرنے والا، بلانے والا، پکارنے والا۔ جس حرف کے ذریعے پکارا جائے اس کو حرف ندا کہتے ہیں، اور جس کو پکارا جائے اس کو منادہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ منادہ کی اصطلاحی تعریف ہی کی جاتی ہے کہ ہر وہ اسم جس کو حرف ندا کے ذریعے پکارا جائے، ٹھیک ہے جی، ہر وہ اسم جس کو حرف ندا کے ذریعے پکارا جائے، جیسے کہ یا عبد اللہ۔ اور منادہ کا فعل کیسے محذوف ہوتا ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جو منادہ ہوتا ہے اس کے پیچھے حرف ندا ہوتا ہے۔ حرف ندا 5 ہے۔ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف ندا یا ہے، یا، جبکہ اس کے علاوہ ایا بھی حرف ندا ہے، حیا بھی حرف ندا ہے، ای بھی حرف ندا ہے، اور حمزہ مفتوحہ آ بھی حرف ندا ہے۔ اور یہ مفعول بھی ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں یا عبد اللہ، اے عبداللہ، یا اے اللہ کے بندے، اس میں آپ دیکھیں جو عبد اللہ ہے یہ منصوب ہے، اور یہ اس لیے منصوب ہے کہ یہ یا حرف ندا ہے، یہ در حقیقت میں ادعو یا اطلب فعل کے قائم مقام۔ ادعو کا مطلب کہ میں تجھے پکار رہا ہوں، اطلب میں تجھے طلب کر رہا ہوں کے معنی۔ پھر میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ بعض اوقات اس حرف ندا کو لفظوں میں حذف بھی کیا جاتا ہے، اس کی مثال یوسف اعرض عن ھذا، قرآن مجید کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے جب کہا، ان کو کہا گیا کہ آپ اس بات سے اعراض کیجئے، اس بات سے منہ موڑیے، تو یہاں پر اصل میں تھا یا یوسف، ٹھیک ہے، یا حرف ندا محذوف ہے۔ پھر میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہر منادہ منصوب نہیں ہوتا، ہر منادہ منصوب نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے کچھ قاعدے اور قوانین ہیں، اور ان قاعدے اور قوانین کو ہم آج کے سبق میں پڑھ رہے ہیں۔ ان میں پہلا قانون یہ ہے کہ جہاں منادہ مفرد معرفہ ہوگا وہ مبنی پر علامت رفع ہوگا۔ منادہ جب مفرد معرفہ ہوگا تو مبنی بر علامت رفع ہوگا، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہاں 2 لفظ استعمال ہوئے، مفرد اور معرفہ۔ معرفہ تو بڑا واضح ہے، معرفہ کا مطلب یہ ہے کہ معرفہ ہو نکرہ نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔
اور جو مفرد ہے، مفرد کا لفظ آپ کو شاید میں نے پہلے بھی بتلایا ہو، یہ کئی چیزوں کے مقابلے میں آتا ہے، تو اس اعتبار سے مفرد کا معنی مختلف ہوگا ہر جگہ۔ مثلا اگر مفرد مرکب کے مقابلے میں ہو تو وہاں مفرد کا مطلب یہ ہوگا کہ جو ایک لفظ ہو، چاہے تثنیہ ہو چاہے جمع ہو، لیکن ایک لفظ ہو، وہاں مفرد جو ہے وہ مرکب کی اپوزٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کبھی مرکب اپوزٹ ہوتا ہے تثنیہ جمع، مفرد کا مطلب یہ ہوگا کہ جو تثنیہ اور جمع نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور کبھی کبھی مفرد کا مطلب یہ ہوتا ہے، بہت کم مفرد کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ مضاف نہ ہو۔ تو ہمارے آج کے سبق میں جو مفرد کا معنی بھی یہی ہے، غیر مضاف۔ مفرد کا معنی کیا ہے جی؟ غیر مضاف۔ تو اس پہلے قاعدے کا خلاصہ یہ ہوا کہ جہاں منادہ مضاف نہ ہو اور معرفہ ہو، اس منادے کے اوپر رفع پڑیں گے، ضم پڑیں گے، رفع پڑیں گے۔ رفع ضمہ کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، الف کی شکل میں بھی، واو کی شکل، اس طرح کی زید ہے، زید ہے، یا لفظ اللہ معرفہ ہے، آپ پڑھتے یا اللہ ہو، یا زیدو، جس کو آپ پکارتے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں منادہ غیر مضاف ٹھیک ہے، آپ کے ذہن میں ادھر ایک سوال بھی آ سکتا ہے، آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ استاد جی معرفہ کی قید کیوں لگائی؟ معرفہ کی قید کیوں لگائی حالانکہ ہر منادہ معرفہ ہوتا ہے؟ ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ نہیں، بتائیں جی۔ ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ نہیں کہ معرفہ کی قید کیوں لگائی حالانکہ ہر منادہ معرفہ ہوتا ہے؟ بتائیں جی۔ ہاں جی، جاگ رہے ہیں سو رہے ہیں؟ جاگ رہے ہیں سو رہے ہیں؟ میسج کے ذریعے جواب دیں، لیکن آپ کا جاگا ہوا ہونا چاہیے۔ مجھے تو ایسے لگ رہے کہ آپ سب سو رہے ہیں، کیونکہ کسی کا جواب نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے جی، جاگ رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا آپ سے کہ ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ بھائی معرفہ ہونے کی قید کیوں لگائی حالانکہ جو منادہ ہوتا ہے، ہر منادہ جو ہوتا ہے وہ معرفہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ہر منادہ معرفہ ہوتا ہے، لیکن جہاں سبق ہو رہا ہے، سبق ہو رہا ہے، سبق جی، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جہاں، یہ بات ضرور ہے کہ جہاں کوئی ایسا سین ہو کہ جس میں جو منادہ ہے وہ غیر متعین ہو، غیر معین، مثلا اندھا بندہ، اندھا انسان ہے، اندھا، وہ کہہ رہے بھائی اے بندے میرے ہاتھ پکڑو، کوئی اس کو نظر نہیں آتا، کہتا ہے کوئی بھی، جس طرح اردو میں کہہ لیجئے کوئی بندہ میرا ہاتھ پکڑے، اے بندے، یا ایک کا لفظ استعمال کر مخاطب کر کے، میرے بھائی ایسا جو منادہ ہوگا نا جی، ایسا منادہ جو ہے یہ نکرہ ہوگا، کیونکہ یہاں یا اگرچہ داخل ہے، لیکن جو ہے یا اگرچہ داخل ہے لیکن غیر متعین پر داخل، ٹھیک ہے جی، بات سمجھ رہے ہیں جی؟ جی جی جی، اس لیے ہم نے معرفت کی قید لگائی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی بندہ، دوسری صورت یہ ہے جس میں منادہ مکسور ہوگا،
اور وہ صورت ہیں جہاں منادے پر لام استغاثہ داخل ہو. ٹھیک ہے، جہاں منادے پر لام استغاثہ داخل. ٹھیک ہے، اس صورت میں جو منادہ ہوگا وہ مجرور ہوگا، اس کے اوپر جر ہو. ٹھیک ہے، اب لام استغاثہ کا مطلب کیا ہے؟ لام استغاثہ کا مطلب یہ ہے کہ عربی زبان میں ویسے بھی ہم بس اوقات کسی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں ہر زبان میں. ٹھیک ہے جی، تو عرب میں بھی مدد کے لیے پکارنے کو استغاثہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس کے لیے عموماً لام شروع میں داخل کرتے ہیں. یا بھی آتا ہے یا کسی لام بھی آتا ہے. یا لزید للمظلومی، کہ اے زید مظلوم کی مدد کے لیے پہنچو. ٹھیک ہے جی، تو اب یہاں پر یا لزیدن کے بعد جو لام داخل ہے یہ لام استغاثہ ہے، اور اس کی وجہ سے زیدن مجرور. ٹھیک ہے جی، اچھا جی، جی ٹھیک ہے. اور یہ جو لام استغاثہ ہے کبھی کبھی اس کے آخر میں الف بھی لاتے ہیں، ایسی صورت میں اس کے آخر میں فتح ہوگا. ٹھیک ہے، فتح ہوگا، جس طرح کہ عرب کہتے ہیں یا زیدہ ہوں یا قوما ہوں. ٹھیک ہے، جی، یہ تو دوسری صورت ہو گئی. جی، تیسری صورت جہاں منادہ منصوب ہوگا، اس کی تین صورتیں میں نے کل بھی بتائی تھی، آج بھی بتاؤں گا تاکہ ریکارڈ. تین صورتیں ایسی ہیں جہاں پر منادہ منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، جہاں منادہ منصوب ہوتا ہے. نمبر ایک، جہاں منادہ مضاف ہو، جس طرح ہم پڑھتے ہیں یا عبد اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ. ہمارے بریلوی بھائی جو ہے، آپ منادہ مضاف استعمال کرتے ہیں ہر اذان سے پہلے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آپ سنتے ہیں نا جی. یا رسول اللہ میں آپ دیکھیں لفظ رسول لفظ اللہ کی طرف مضاف ہے، اس لیے اس کو منصوب پڑھتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے، جی جی جی، اچھا جی. دوسرا مقام جس میں منادہ منصوب ہوتا ہے وہ ہے مشابہ بالمضاف. یاد رکھیں مشابہ بالمضاف کا لفظ بہت کم ہی استعمال ہوتا ہے، صرف منادہ کی بحث میں استعمال ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لفظ ہر وہ اسم جو اپنا معنی دینے میں دوسرے اسم کا محتاج ہوتا ہے اس کو مشابہ بالمضاف کہتے ہیں. مثلا آپ کہتے ہیں، عرب کہتے ہیں یا اس کی مثال مثلا عرب کہتے ہیں یا عاقن، اے محروم کرنے والے. کس کو محروم کرنے والے؟ یا عاقن ابنہ، بیٹے کو محروم کرنے والے. یا عاقن اے نافرمان، سوری نافرمان کے معنی. اے نافرمان، کس کے نافرمان؟ یا عاقن اباہ، اپنے باپ کے نافرمان. ٹھیک ہے، تو اس قسم کی اب عاقن نافرمان، کس کے نافرمان؟ بات نامکمل ہے جب تک آپ ساتھ اباہو کا لفظ نہیں ڈالتے. تو اس ایسے الفاظ کو مشابہ بالمضاف. تو مشابہ بالمضاف بھی ہے منصوب کی مثال یا طالعا، اے چڑھنے والا. اب کس چیز پر؟ سیڑھی پر چڑھنے والا. کس پر؟ آگے جبلن لا گیا، پہاڑ پر چڑھنا. ٹھیک ہے، تیسری صورت جس کے اوپر جہاں منادہ منصوب ہوگا وہ نکرہ غیر معین. وہی بات ہے کہ نکرہ غیر متعینہ کا مطلب تو یہ ہے ویسے تو جس پر یا داخل ہوتا ہے وہ معین ہوتا ہے، منادہ بن جاتا ہے متعین اور معرفہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، جی، اچھا جی، جی، تو اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ہے
جس طرح کہ کوئی اندھا بندہ کہے یا رجلن خذ بیدی، اے بندے میرا ہاتھ پکڑو. اب دیکھیں، تو اندھا بندہ ہوتا ہے نا، وہ کسی متعین بندے کو نہیں پکارتا ہوتا. ٹھیک ہے جی. وہ کسی متعین بندے کو نہیں پکار رہا، کسی کو بھی غیر متعین کوئی بندہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو منزل تک پہنچا. ٹھیک ہے جی. جی جی جی. تو یہ بات آپ ٹھیک ہے. اب اس منادے کو بھی منسوب پڑے، یا رجلن، یا رجلن منسوب پڑے، خذ بیدی میرا ہاتھ تھامیے. ٹھیک ہے، یہ بات آتی. یہ تو گزشتہ سبق تھا، اہم سبق تھا، ریکارڈ نہیں ہوا تھا، اس لیے میں نے آپ کے سامنے ذکر کر. ٹھیک ہے. اب یہ ہے جی کہ اگر منادہ معرف باللام ہو، پہلے سے معرف باللام، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اگر منادہ پہلے سے معرف باللام، تو اس کو کیسے پڑھیں؟ جی جی جی. تو اس کو پڑھنے کے بارے میں عموماً عرب جو ہے وہ معرف باللام اور یا کے درمیان، اگر وہ منادہ مذکر ہو ایھا کا لفظ لاتے ہیں، اگر وہ مؤنث ہو تو ایتن کا لفظ لاتے ہیں. یعنی اگر منادہ معرف باللام ہو تو حرف ندا اور منادہ کے درمیان یا ایون کا لفظ یا ایھا کا لفظ یا ایتھا کا لفظ عرب لاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کی لانے کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے تاکہ تاکہ دو اعلی تعریف ایک جگہ پر جمع نہ ہو. یا بھی اعلی تعریف ہے، یعنی معرفہ کرنے والا، الف لام بھی ہے تعریف. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے جو ہے وہ ایھا یا ایتھا کا لفظ، مذکر کے لیے ایون اور ایھا، اور مؤنث کے لیے ایتھا. لیکن یاد رکھیں اس سے لفظ اللہ مستثنا ہے. لفظ اللہ کے شروع میں اگر الف لام، لیکن پھر بھی ایھا اور ایتھا کے بغیر آتا. اور اس کی مثالیں تو قرآن مجید بری پڑی اس کی مثالیں سے. ٹھیک ہے. آپ کو یا ایھا الذین آمنوا قرآن مجید میں پڑھتے ہیں کہ اے ایمان والو، ایھا الذین، الذین پر الف لام ہے، ایھا آ گیا، یا آ گیا تو ایھا درمیان ملا ہے. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں اس کی مثال تو بہت ساری. لفظ اللہ اس سے مستثنا ہے، لفظ اللہ میں اس کے بغیر آتا. ٹھیک ہے جی. اچھا، ایک اور چیز بھی سمجھیں. آپ پڑھتے ہیں اللہم، یہ جو اللہم ہے نا، یہ در حقیقت یہ یا اللہ کا متبادل ہے. یعنی کیسے؟ یا اللہم کا ترجمہ یا اللہ. کیسے؟ کہ اس کے شروع میں جو یا تھا اس کو حذف کر کے اس کے آخر میں میم مضموم لے کر ہے اللہم بن. آپ سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ اللہم کون سا سی؟ اللہم لفظ اللہ ہے اور اس کے شروع میں یا حرف ندا آیا ہے، اور اس یا حرف ندا کو حذف کر کے اس کے آخر میں اس کی عوض میم مضموم لے کر. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہاں جی. سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، میسج میں بتایا کریں، کیونکہ ریکارڈنگ میں عموماً لوگ آن لائن ہو جاتے، پڑھتے نہیں. ہاں جی 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 جی. ٹھیک ہے. اچھا جی، آگے دیکھیے جی. اگلی بات یہ ہے کہ اچھا اس کا ترجمہ دیکھیں، یہاں تک اتنی باتیں ہو گئی. فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ الْمُنَادَى عَلَىٰ أَقْسَامٍ، یاد رکھیں منادہ کی کئی قسمیں ہیں. جی ہم ترجمہ کر رہے ہیں. فَإِنْ كَانَ مُفْرَدًا مَعْرِفَةً، اگر منادہ مفرد معرفہ ہو، یبنی علی علامت رفع، تو مبنی پر علامت رفع ہوگا. تو ضمت جیسے کہ ضمہ، نحو یا زید جیسے کہ یا زید، و یا رجل و یا زیدانی و یا زید، یہ سب رفع ہے. یا زیدانی اور یا زیدون میں رفع الف اور واو کی شکل.
वयुख्फज़ु बिलाम इस्तिग़ासा, अल्लाम इस्तिग़ासा की वजह से मजरूर हो। ठीक है, इस तरह के या ला ज़ैद, इसका मतलब ए ज़ैद फलां की मदद के लिए पहुंचो। ठीक है, वयुफ्तहु बिइल्हाक़ि अलिफ़, और इसके आखिर में अलिफ लाने के जरिए इसके मुनादा के ऊपर फतह भी आता है, नहु या ज़ैदा। ठीक है जी, वयुनसबु इन कान मुज़ाफ़, और तीन सूरतों में मुनादा मंसूब होता है। ये मैंने सारी वज़ाहत कर दी, तर्जुमा कर। पहली सूरत, पहली सूरत इन काना मुज़ाफ़न, अगर मुनादा मुज़ाफ़, जैसा कि या अब्दुल्लाह, और मुशाबिहन बिल मुज़ाफ़, या मुशाबह बिल मुज़ाफ़, जैसा कि या तालिअन जबल, जबल, ये सारी मैंने तारीफ कर दी है, मुशाबिह मुज़ाफ़ वगैरह सारी चीज़ें। ठीक है जी, अच्छा जी। और नकिरा गैर मुअय्यन, या नकिरा गैर मुतअय्यन, नहु कौल आमा, जैसे कि अंधा कहे या रजुलन खुज़ बियदी, ए बंदे मेरे हाथ पर। ठीक है, वो इन कान मुअर्रफन बिल्लाम, अगर मुनादा मुअर्रफ बिल्लाम, अगर मुनादा बिअला, क़ील अय्यत अय्युहर रजुलु व अय्यतुल मरअ, अय्युहर रजुल अय्यतुल मरअ की तरफ पढ़ा। ये मतलब ये है कि वहाँ अय्युन और अय्यतुन का फासला लाते हैं। ठीक है जी, ये बात आ गई। अच्छा जी, जी, वयजूज़ु तरख़ीमुल मुनादा, मुनादा के अंदर तरख़ीम जायज़ है। याद रखें, तरख़ीम का लुग़वी माना है हज़फ करना, और तरख़ीम का मतलब ज़रा समझिए जी। तरख़ीम का लुग़वी माना है हज़फ करना, और तरख़ीम का इस्तिलाही तारीफ़, ये आप समझे, ये एक नई बात हो रही है मुनादा की एक और शक्ल। तरख़ीम का लुग़वी माना है हज़फ करना, और तरख़ीम की इस्तिलाही तारीफ़ ये है कि कभी-कभी मुनादा के आखिर में एक या दो हरफों को तख़फ़ीफ़ के लिए हज़फ करते हैं। इसकी आसान मिसाल आप ये समझे ना, बस औक़ात हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों में पूरा नाम नहीं बोलते, तख़फ़ीफ़ के लिए बार-बार नाम लेना मुश्किल होता है, आधा नाम लेते हैं। मसलन अब्दुल्लाह नाम है, अब्दुल्लाह तो ख़ैर अच्छा खूबसूरत नाम है, आप कोई और नाम ले लीजिए। मसलन किसी का नाम है जी, आप समझिए, किसी का नाम है अ, चलिए आप एक इस तरह मिसाल समझिए समझाने के लिए, अब्दुल्लाह नाम है, तो बस औक़ात लोग जो है तख़फ़ीफ़ के लिए कह देते हैं, अ, तख़फ़ीफ़ के लिए कह देते हैं, अब्दुल्लाह को अब्दुल पढ़ते हैं, अब्दुल। ठीक है जी, अब्दुल पढ़ते हैं। जी, ठीक है जी। जी, तो ये क्या है, तरख़ीम है कि आखिर में लाम और हा को हटा दी। ठीक है? जी, 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 जी। तो तरख़ीम मुनादा के अंदर अरब अमूमन करते हैं। ठीक है जी। जी, जी, तो उसी बात को बयान फरमाते हैं। मसलन इसकी मिसाल क्या है? अरब कहते हैं कि मालिक का लफ़्ज़ है ना, मालिक, तो उसको जब पुकारते हैं तो या माले पढ़ते हैं, या माले, या मालिक के बजाय या माले पढ़ते हैं। बात समझ रहे हैं जी? जी, 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 ठीक है। इसी तरीके से अरब जो है वो मंसूर का लफ़्ज़ है, वहाँ वाव और दोनों को हटाते हैं, या मनसू पढ़ते हैं, या मनसू। उस्मान में अलिफ नून दोनों हटा के या उस्म पढ़ते हैं। तो इसको अरब तरकीब करके इस तरह पढ़ते हैं तख़फ़ीफ़ के लिए, लफ़्ज़ को हल्का और मुख्तसर पढ़ने के लिए। फिर इसके आखिर में जब ये एक हर्फ हज़फ करते हैं, तो इसके आखिर में क्या इराब पढ़ेंगे? तो इसके आखिर में ज़म्मा भी पढ़ सकते हैं, मुफ़रद मारिफ़ा होने की वजह से, और कसरा भी पढ़ सकते, यानी अपना साबिक़ा इराब भी पढ़ सकते हैं। यानी अगर या उस्मान या मालिकुम में माल मजरूर है, तो या मालो और या माले दोनों पढ़ सकते हैं। ठीक है? फरमाते हैं वो यजूज़ु तरख़ीमुल मुनादा, और मुनादा के अंदर तरख़ीम भी जायज़ है, वो हस्बुन फ़ी आखिर तख़फ़ीफ़ी,
اور تخفیف کے آخر میں اس کے آخر میں سے کچھ حذف کرنا. کما تقول فی مالک، اس طرح آپ مالک کے لفظ میں کہیں گے یا مالک، وفی منصور، منصور میں کہیں گے یا منصور، وفی عثمان، عثمان میں کہیں گے یا عثمان. ويجوز فی آخر المنادى، اور منادى مرخم کے آخر میں جائز ہے الضم، ضمہ بھی جائز ہے، والحرکت الاصلی، اور حرکت اصلیہ بھی جائز ہے. کما تقول فی حارث، حارث میں پڑھتے یا حارو یا حارث پڑھ سکتے. آگے مندوب رہتا ہے، مندوب کو ہم کل کریں گے، پھر ہم سٹاپ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آپ کا ایگزام کا اسکیجول تو نہیں آیا، وہ بھی آ جائے گا انشاءاللہ، اور کل ہم سٹاپ کریں گے اس کو انشاءاللہ مندوب کے اوپر. ٹھیک ہے، آپ لوگ خوب تیاری کریں. کوآرڈینیٹر آپ، کوآرڈینیٹر یا آپ یہ ہے جو آپ کا کیا نام، رول نمبر 2 ہے میرے خیال میں آپ کا، آپ مجھے یاد دلائیں جی. پھر میں آپ کو میری جو نوٹ سے میں نے جو لکھی ہے اس کی مختصر شرح سی، وہ میں آپ کو بھیجوں گا. آپ نے اس میں آپ کو واٹس ایپ بھی کر دیتا ہوں، آپ نے اس کو دیکھنا ہے، کوئی غلطیاں اردو مردو کی وہ بھی نکالنی ہے، پھر ہم کوشش کریں گے اس کو چاپنے کی. آپ لوگ تک میں بھیجوں گا، آپ ہی اس کو پڑھ سکتے ہیں، کسی اور کو نہ دیجیے گا. آپ لوگ امتحان کی تیاری اس سے کریں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. PDF ہے استاد؟ PDF ہے جی، PDF ہے جی. میں جی بھیجوں ٹھیک. گا، آپ بے شک اپنی آسانی کے لیے پرنٹ لیجئے. کوئی غلطیاں، کوئی اردو شردو کچھ چیزیں ہوں آپ کریں انشاءاللہ. پھر ہم اس کو میں نے سوچا ہے کہ اس کو ایک نظر ثانی کر کے اس کو پھر آگے چھپوا بھی دو انشاءاللہ. ٹھیک ہے استاد جتنا ہم نے پڑھا ہے اتنا ہی دیکھنا ہے نا؟ جی جی، جتنا پڑھا ہے اتنا ہی. اب میں تو ویسے آپ کو شاید پوری فائل بھیج دوں یا آپ پہلا پارٹ بھیج دوں، آپ پھر اتنا ہی دیکھیے گا. ایگزام کے بعد پھر اگر آپ سمجھتی ہیں کہ اس میں اردو کی یا کچھ کافی سیٹنگ کی مسائل ہیں تو پھر آپ جو ہے ایگزام کے بعد پھر میں جو بقایا آپ دوسرا پارٹ ہے وہ بھی آپ کو بھیج دوں گا. ٹھیک ہے، جی ٹھیک. چلیں جی، جزاک اللہ جی، بہت شکریہ جی، السلام علیکم جی.